السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے اور اللہ تعالی کے درمیان کتنا عظیم رشتہ ہے، اس کی طرف ہر بندے کو توجہ کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں ہر انسان رشتہ داری تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دنیاوی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں۔ جن کی پہلے سے رشتہ داری ہے، رشتہ قائم ہے، تو رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے، کیونکہ رشتہ داری قائم کرنا یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری قائم رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے، اور جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رشتہ اس سے جوڑتا ہے، یعنی اس کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ یا رشتے سے مراد جیسے ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، شوہر و بیوی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ سب رشتہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور رشتہ جس کو بڑی اہمیت دی گئی وہ ہے ایمانی رشتہ۔ ایمان کا رشتہ جو بھی ایک مومن ہے اس سے ہمارا ایک طرح سے ایمانی رشتہ قائم ہے۔ ہر مومن بھائی بھائی ہے۔ حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مؤمن اخوہ، ہر مومن بھائی بھائی ہے۔ تو ایک مومن مسلمان سے رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم فرمایا گیا، رشتہ نہ توڑیں۔ اب رشتہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ جو چیز ہمیں ناپسند ہے وہ اگر سامنے والے سے ہو جاتی ہے تو اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے اور دنیا میں ایک بڑا اہم رشتہ مانا جاتا ہے۔ اس رشتے کے لیے کتنی تلاش و جستجو اور کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکی بھی اپنے لیے اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈتی ہے، یعنی لڑکی سے مراد اس کے ماں باپ، اور لڑکا بھی اپنے لیے ایک اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے کہ ہمیں جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ ہمارا زندگی بھر کا تعلق رہے گا، ایک ساتھ رہیں گے، جس کو شریک حیات کہتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ برقرار رہے تو وہ ہمارے لیے ایسی ہو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اس کے اندر یہ اخلاق ہوں، یہ ساری چیزیں۔ رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے جو ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے، ایک تصور ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق تلاش کرتے رہتے ہیں۔
اور بڑی تلاش کے بعد کسی پر دل جم جاتا ہے. چلو یہاں ان کے اندر یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اور جو چیز ہم تلاش کر رہے تھے وہ چیز مل رہی ہے. تو لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ رشتہ ڈھونڈنے میں ان کے اپنے سمجھ اپنے خیال کے مطابق وہ جو خوبیاں جو اچھائیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ جب خوبیاں مل جاتی ہیں تو پھر وہ رشتہ قائم ہوتا ہے. بات پکی ہوتی ہے، پھر رسم و رواج کے مطابق منگنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد ایک رشتہ قائم ہو گیا. اب اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اس رشتے کو برقرار رکھیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ برقرار رکھیں، کہ میاں بیوی کے درمیان اب ایک رشتہ جو ہو چکا ہے نکاح کی بنیاد پر، وہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. رشتہ کب ٹوٹے گا؟ جب ایمان ختم ہوگا، یا اگر خود ہی انسان یعنی مرد طلاق دے گا تو رشتہ ٹوٹتا ہے. لیکن طلاق دینے کی وجہ بھی تو ہوگی، بلا وجہ تو کوئی طلاق دے گا نہیں، اور بلا وجہ طلاق دینے والا بہت بڑا گنہگار ہے، مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی سزا ہے. اور طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت لڑکی جو بے وجہ طلاق مانگتی ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے. رشتہ توڑنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور رشتہ جوڑنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے. اللہ جوڑتا ہے یعنی اس کی ترقی کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. اس کے لیے ترقی کے راستے ملتے جائیں گے اور وہ ترقی کرتا جائے گا. اور جو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے، یعنی اس کے لیے سارے راستے بند نظر آئیں گے، راستے اس کے سامنے ختم ہوتے نظر آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ پریشان حال ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی زندگی سے ہی وہ مایوس ہو جائے گا. ٹوٹ گیا ہے. رشتہ توڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، رشتہ جوڑنا اچھی بات ہے. قرآن کریم کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اب رشتہ ٹوٹتا کیوں ہے، رشتے کو جوڑنے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہے، اس کی طرف میں آج آپ کی خاص توجہ دلانا چاہوں گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں آئے دن آج رشتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. اچھے خاصے رشتے ٹوٹتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک سوال آیا ہمارے پاس، آپ سن کر کے بالکل تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑیں گے. آدمی 66 سال کا ہے اور ان کی بیوی 60 سال کی ہیں. شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے. اب آپ سوچئے کہ جن کی اتنی لمبی زندگی گزر چکی، بڑھاپا آ چکا، 60 سال سے اوپر ہو گئے، بڑھاپا ہے، کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، کیا غصہ تھا کہ بڑھیا کو طلاق دے دیا. اب دونوں پریشان، ان کی اولاد، ان کے بچے پریشان، کیونکہ اب بچے بھی خود بچے والے ہو گئے ہیں. یہ دادا دادی کا معاملہ آ گیا ہے. سن کر کے آج حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اب بھی یہ ماحول بن رہا ہے. رشتہ توڑنے کے لیے انسان کتنی جلدی کرتا ہے، رشتہ جوڑنے کی کبھی اتنی کوشش نہیں کرتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری طرف سے ایک بہت بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ رشتہ توڑنے کا ظلم ہے. اور یہ ظلم جب تک باقی رہے گا کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. ظلم کرنے والا ظاہری طور پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا تو دکھا سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹتا جاتا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. چاہے وہ شوہر ہو ظلم کرنے والا، چاہے وہ بیوی ہو جو اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہو. اگر معاشرے کے اندر رشتے کو قائم رکھنا ہے، رشتہ باقی رہے، رشتہ قائم رہے،
تو اس کے لیے میں بہت خاص نسخہ آپ کو آج دینے جا رہا ہوں. بہت خاص نسخہ ہے. اگر آج ہر مسلمان اس نسخے کو اپنا لے تو انشاءاللہ کبھی اس کا رشتہ ٹوٹتا نظر نہیں آئے گا. اس چیز کی طرف آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کی توجہ گئی ہو یا کوئی یہ بھی سوچتا ہو کہ رشتہ نہ ٹوٹے. ایسے الحمدللہ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ بہت سارے موقع پر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹے. ہاں جب محبت باقی رہتی ہے تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن جہاں محبت ختم ہوتی ہے تو وہیں سے پھر وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے اور بالکل ہی اس کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ رشتہ ٹوٹے. وہ کہیں بھی جائے، وہ برباد ہو، کچھ بھی ہو، بلکہ ایک دوسرے کو لان تان بھی کرنے لگتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. دونوں اس سلسلے میں قصوروار ہیں. مرد یہ نہ سوچے کہ صرف ہم کو تنقید کی جا رہی ہے، ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، عورتوں کو نہیں بولا جاتا ہے. عورتیں یہ نہ تصور کریں کہ صرف اور صرف ہم کو بولا جاتا ہے، مردوں کو نہیں بولا جاتا ہے. آج ایک عجیب حال ہے، اگر ہم نصیحت کرتے ہیں تو کچھ عورتوں کو ایسا لگتا ہے صرف ہم کو بولتے ہیں، مردوں کو نہیں بولتے ہیں. قصور جس کی طرف بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، قصوروار ہے. اسے اپنے قصور کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ قصور میرا ہے، غلطی میری ہے، گناہ میرا ہے. اور جیسے ہی گناہ یا قصور ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے کے لیے جلدی کرو. اسی کے ساتھ آگو، یعنی دوڑو، جلدی کرو، مغفرت طلب کرو. لیکن بندہ قصور کیوں کرے، بندہ جرم کیوں کرے؟ آج سوال یہ ہے. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتہ نہ ٹوٹے اس کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے. چاہے آدمی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے جس کو ہمارے کئی بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے بیان فرمایا ہے. جو مرد یا جو عورت اپنی زندگی میں یہ ٹھان لے کہ اللہ سے میرا رشتہ نہ ٹوٹے تو کبھی اس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. جو بندہ اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹے، اس بات کو ٹھان لے کہ میرا رب سے رشتہ نہ ٹوٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کو توڑنے نہیں دے گا. اس کا رشتہ، یعنی سب سے عظیم رشتہ تو بندے کا اللہ سے ہے، اور جہاں اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو سارے رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور رشتوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. پھر وہ رشتوں میں لذت، مزہ یا لطف باقی نہیں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان ٹوٹتا جاتا ہے. اس لیے سب سے عظیم چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے نہ ٹوٹے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ دنیا کا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ ایک رشتے ہیں، مگر یہ رشتہ نہ ٹوٹے. آج سب سے اہم جو مسئلہ ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا بہت کم ایسا نظر آتا ہے، یا باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا بہت کم نظر آتا ہے. لیکن آج اکثر، زیادہ تر، بہت سارے ایسے بھی حالات ہو چکے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے لیکن صرف سماج میں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے وہ بنائے رکھے ہیں. اندر سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کئی بار طلاق دے چکے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں ساتھ میں. شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق جس مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اس کا رشتہ ختم ہو گیا. میاں بیوی کا رشتہ اب باقی نہیں رکھ سکتے، بلکہ اگر وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، سخت حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے. زنا جس کو کہا گیا ہے بہت سخت حرام ہے. کیونکہ ایک وہ عورت جو نکاح میں تھی اس کو اگر اس نے طلاق دے دیا تو وہ نکاح سے نکل گئی، اب وہ اجنبیہ ہو گئی. یعنی اجنبی عورت جو ایک غیر عورت کی طرح ہو گئی. ایک غیر عورت سے تعلق قائم کرنا یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ،
زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت ہی گندی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے فرشتے کوسوں دور ہو جاتے ہیں اس بندے سے، اس سے ایک طرح کی بو اور بدبو پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد ساتھ میں رہنا سخت حرام ہے، اس لیے پہلی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ ٹوٹے نہیں، رشتہ نہ ٹوٹے۔ اس سلسلے میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے یہ عرض کروں گا، خاص طور پر جو شادی شدہ ہو گئے ہیں یا شادی کے لائق ہو گئے ہیں، نکاح ہو جانے کے بعد ایک بڑی اہم ذمہ داری آ جاتی ہے، بندھن میں بندھنے کے بعد اب یہ رشتہ آسان نہیں ہے، اس کو نبھانا ایک طرح سے مشکل ہے۔ نکاح کر لینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن زندگی بھر نبھانا ایک بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ بڑا کامیاب ہے وہ انسان جو شریعت مطہرہ کی روشنی کے مطابق اس نکاح کو نبھا لے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی بسر کر لے۔ رشتہ ٹوٹنے سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اب یہاں چند خاص باتیں جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلی بات، اگر دونوں ایک دوسرے کی تعظیم، احترام اور مقام و مرتبے کا لحاظ نہ کریں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں لحاظ نہ کرنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو اس لیے بھی رشتہ ٹوٹا، ادھر سے رشتہ ٹوٹا تو ادھر رشتہ ٹوٹا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے چلے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام، ہماری تعلیم، ہماری تربیت کا جو نظام قائم فرماتا ہے، صرف اور صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات بھی ہمارے اسلام میں داخل ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین صرف اور صرف چند نمازوں کا مجموعہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، اللہ اللہ کر لیے، بس ہو گئے، یہی اسلام ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہے۔ ہمارا اسلام ہماری زندگی کے ہر معاملے میں داخل ہے، یہ مت سمجھو کہ کسی معاملے میں اسلام داخل نہیں ہے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، اور میراث ہے، وراثت ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان کے حقوق ہیں، یہ سارے معاملات کو اسلام نے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا ہے، اور اس میں کوئی بھی باقی نہیں چھوڑا اسلام نے، کوئی ایک گوشہ باقی نہیں چھوڑا کہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے، حکم اسلام کا موجود ہے۔ تو اب یہاں آج جو میں بات کر رہا ہوں، جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، خاص طور پر معاشرے کی خرابی اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس عظیم بیماری کو دور کرنے کے لیے کہ جو آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے، وہیں سے اس کا رشتہ ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ تو یہاں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، اس نے گویا اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اللہ سے رشتہ توڑ لیا نا۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، نماز پڑھنے والا یعنی جو باضابطہ پنج وقتہ نماز کا پابند ہے، اس نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے، اور جہاں نماز چھوڑا وہیں سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، اور حضور نے ارشاد فرمایا خاص طور پر 5 نمازوں کے بارے میں کہ ان نمازوں کو جو ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں، اگر وہ اللہ کا خاص بندہ ہو گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا وہ مخصوص بندہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ اللہ سے جڑ گیا ہے، رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب جب رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اس قدر مضبوط ہو جائے، اس قدر مضبوط ہو جائے کہ اگر کوئی اسے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کا رشتہ نہ ٹوٹے، تو پھر آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کا رشتہ کبھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہم نے زندگی میں دیکھا
بزرگان دین کی، اولیاء کاملین کی زندگی میں کہ وہ اللہ سے رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہیں اور ان کے ازدواجی رشتے باقی رہتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے کسی ولی نے طلاق دے دی ہو. کہیں ایسا شاید معاملہ آپ کو نظر آئے، اور ہو اگر کہیں تو وہ انتہائی بدخلقی، کسی عورت کی بدخلقی اگر ظاہر ہوئی ہے تب جا کر کے انہوں نے طلاق دی ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے. لیکن جہاں دونوں عمل میں بالکل ہی اچھے ہیں تو وہاں طلاق کا کبھی سوال آتا ہی نہیں ہے، طلاق کی بات آتی ہی نہیں. بلکہ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں جو عورت نماز کی پابند ہوتی ہے اگر اسے کھانا اچھا بنانا نہ آتا ہو، ایسے ہی سادہ بنا بھی لے، تو اس کے شوہر کو اس کے کھانے میں لذت ملتی ہے. خواتین کبھی کبھی اعتراض، یہ بہت زیادہ شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بنایا ان کو پسند نہیں آتا ہے، ہمارا بنایا ہوا ان کو پسند نہیں آتا ہے، ہوٹلوں میں کھا لیتے ہیں اور گھر کا کھانا پسند نہیں آتا. انہیں شکایت کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے. جس خاتون کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں برکت عطا فرماتا ہے. وہ جو کھانا بنائے گی اس کے شوہر کو وہ پسند آئے گا. یہ اصل بات ہے جس کی طرف آج خواتین کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ریسیپی دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر، یوٹیوب کے اندر، اور وہ جو کھانے بنانے کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ جاننے کی بڑی فکر ہے کہ کھانا کیسا بنایا جاتا ہے. اچھے سے اچھا کھانا بنانا ہے، اچھے سے اچھا ڈش بنانا ہے، اور اس کے باوجود بھی شوہر سے طعنہ سنتی ہیں. بعض خواتین، بعض عورتوں کی ایک شکایت یہ ہے کہ ہم نے اتنا دیکھ کر کے، اس میں دیکھ کر کے باقاعدہ باضابطہ اسی کے مطابق کھانا بنایا مگر ان کو پسند نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کھانا بنانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہے؟ یہ کبھی خیال نہیں ہے. موبائل چالو ہے، ٹی وی سیریل چالو ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں. یہاں اللہ سے رشتہ توڑ کر کے اپنے شوہر سے رشتہ باقی رکھنے کی فکر کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. لہذا جو خاتون، جو عورت یہ چاہے کہ میرے شوہر سے میرا رشتہ باقی رہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے وہ اپنا رشتہ مضبوط کرے. اس کا رشتہ جب اللہ سے مضبوط ہوگا، یعنی رشتہ یہ ہے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، اور وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، لہذا مجھے اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے. پھر دیکھو گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور شوہر تمہیں کتنا چاہتا ہے، شوہر تمہاری سے کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اس لیے کہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت دل میں ڈالی جاتی ہے، اور محبت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. دل میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ جس کی محبت جس کے دل میں ڈال دے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں ہماری محبت ہے. نہ کبھی ہم نے ان کی خدمت کی ہے، نہ کبھی ہم نے ان کو کچھ دیا ہے، لیکن وہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت دل میں آئی کیسے؟ ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. آج خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے شوہر کے دل میں ہماری محبت ڈالے، تو اس کے لیے انہیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. اب تک بے نمازی ہیں تو انہیں نماز کی پابند ہونا ہوگا. ناپاک رہنے کی عادت ہے تو یہ ناپاک رہنے کی عادت ختم کرے، پاک رہنے کی عادت ڈالے. جو مجبوری ہے، جو ان کے لیے قدرتی طور پر وہ چیز ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ ناپاک نہ رہے بلکہ پاک رہنے کی کوشش کریں. نماز کا وقت آ گئے، نماز پڑھیں. آج بہت ساری خواتین نماز کے لیے اتنی زیادہ کوتاہ ہیں، اتنی زیادہ کاہل ہیں کہ انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ٹھن کر کے بازار میں جانا، گھومنے پھرنے جانا، اور اس کے لیے باقاعدہ باضابطہ شوہر کا انتظار ہوتا ہے کہ رات میں ہمارے شوہر ڈیوٹی سے آئیں گے تو ہم کو گھمانے کے لیے لے جائیں گے.
رات کے 1-2 بجے تک چوپاٹی پر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے آئیں گے اور آرام سے سو جائیں گے، یعنی انجوائے کر لیے اور خوب گھوم لیے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ کہاں ہے فجر کی نماز؟ کتنے گھروں میں فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ فجر کی نماز مکمل چھوڑ کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی کمائی میں برکت ہو۔ فجر کی نماز چھوڑ کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری عزت شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، کبھی نہیں ہوگی۔ شوہر کے دل میں عزت کبھی نہیں پیدا ہوگی جب تمہارے نزدیک معاذ اللہ کی عزت نہیں ہے، تو شوہر کے دل میں تمہاری عزت کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے مرد کے لیے بھی چاہیے کہ عورت کے دل میں اس کی عزت پیدا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ کے رسول کی عزت کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ جو مرد حضرات اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ اللہ کے خوف سے عمل بالکل درست کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر گناہ سے بچے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بیوی کے دل میں ان کی عزت پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن شوہر کی وہ عزت کرے گی، اس لیے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے اور بہت کچھ بولنے کی کوشش کرے گی، لیکن جہاں اس کے دل میں یہ بات آئے گی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیونکہ عورت جتنا قریب سے شوہر کو دیکھ سکتی ہے کوئی اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو جتنا قریب سے پہچان سکتی ہے کوئی اس کو اتنا قریب سے نہیں پہچان سکتا، لہذا جس آدمی کی عزت اس کی بیوی کے دل میں پیدا ہو گئی پورے معاشرے میں اس کی عزت ہوگی۔ اب آپ ذرا سوچئے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زوجہ ہم سب مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، جو کہ بیوی شوہر کو زیادہ قریب سے جانتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہو، کان خلقہ القرآن، ان کے مکمل اخلاق پورا قرآن ہے۔ حضور کے اخلاق، حضور کی پوری زندگی مکمل قرآن کا آئینہ ہے۔ قرآن دیکھو، حضور کی زندگی دیکھو۔ تو بیوی جو قریب سے دیکھنے والی وہ عرض کر رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ تو جو شوہر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، یعنی رشتہ صحیح کر لیتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ باقی رکھتا ہے۔ تو یہاں آج جو رشتے ٹوٹنے کی بات آئی، اس سلسلے میں میاں بیوی دونوں کے درمیان انبن ہوتی ہے، بہت ساری باتوں میں جھگڑا لڑائی، تو ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھیں، لیکن ابھی سے اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانے کی کوشش کریں، دونوں ایک کی طرف نہیں توجہ نہیں کرو، ایک کی طرف ایک ہی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ دونوں اس بات کی توجہ کریں، اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ دونوں کا رشتہ بہت ہی خوشگوار ہو سکتا ہے، ایک بہتر رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی عزت دنوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے اس سلسلے میں ابھی سے ہم مغفرت طلب کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سے اگر خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہوں سے معافی مانگنا، اس میں حیا اور شرم نہیں کرنا ہے، بلکہ کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر گناہ ہو چکے ہیں اور تمہیں علم ہو گیا، قصور کا پتہ چل گیا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں عرض کرو، رب تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں۔ تو آج اپنے معاشرے کو اس بڑی خرابی اور اس بڑی بیماری سے بچانے کے لیے دونوں کی طرف توجہ میں چاہتا ہوں، دونوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں مل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے نزدیک بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے
علم دین بھی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ زندگی اللہ کے نزدیک بہتر ہو جائے، کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم سے قصور ہو رہے ہیں، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا مرد بھی علم دین حاصل کرے، عورت بھی علم دین حاصل کرے، کم از کم اتنا علم حاصل کرے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، کیا ہمیں بتایا گیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حق کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مکمل زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور رشتے ہمارے خوشگوار ہو جائیں، رشتے بہتر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے جو ایمانی رشتے باقی ہیں وہ رشتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائے، اور آخری سانس تک ہمارے یہ جو ایمانی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔